بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 272، آیت نمبر 77، سورۃ حج۔ یہ سورت کا آخری تتمہ اور خاتمہ ہے۔ سورت کے اندر مسئلہ قیامت کا ذکر ہوا کہ قیامت کے اوپر ایمان لاؤ اور اس بات قیامت۔ دوسرا مسئلہ توحید تھا اور اس کے خلاف شرک پر رد تھا، شرک کی فعلی اور شرک اعتقادی کے اوپر۔ مسئلہ جہاد اور اس طرح نبی کی رسالت کا ذکر ہے۔ تو آخر میں کہا کہ ان مسائل کے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان کا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا آخرت کے اوپر ایمان ہے، توحید پر ایمان ہے اور میں رسولوں کی اتباع کرتا ہوں، تو اس کے لیے ذکر کہا کہ ایمان کہنا زبان سے کافی نہیں، بلکہ عملی نمونہ اس کا پیش کرنا پڑے گا، اور عملی میدان میں آؤ اس پر عمل کرو۔ تو ترغیب الی العمل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ توحید اور قیامت کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے دعوت اور تبلیغ ضروری ہے۔ اور دعوت اور تبلیغ اس کے لیے امور خمسہ کا ذکر ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا عمل ٹھیک کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم میں یعنی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، عملی میدان میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ جب تک عمل نہیں ہے تو صرف یہ دعویٰ کرنا کام نہیں دے گا۔ دوسرے نمبر پر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ اپنے عمل کے بعد اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے مالی اور بدنی اور ہر اعتبار سے جانی کوشش کرنی چاہیے اور دین کو پھیلانا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب دعوت دو گے تو دعوت میں خود اپنا عمل ہوگا تو تب تمہاری دعوت مؤثر رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور تمام خیر اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر ارکعوا واسجدوا سے مراد نماز ہے، یعنی نماز پڑھو، یوں کہ دعوت کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اور واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، مانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمام مالی اور بدنی عبادت کے اندر۔ یہ خاص ذکر تھا۔ اس کے بعد وفعلوا الخیر، بلکہ کرو خیر نیکی کا کام۔ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، یعنی پہلے خاص عبادات کا ذکر تھا جو کہ نماز ہے، اور واعبدوا ربکم میں خاص عبادات تھی۔ وفعلوا الخیر میں یہ عام ہو گیا، یہ تفسیر بقائی ہے، اس نے یہ ربط ذکر کیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کر لو۔ احناف کے ہاں تو یہاں ارکعوا واسجدوا کے اندر سجدہ آیت ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے، اس لیے کہ جب رکوع اور سجدہ دونوں آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز مراد ہے، یعنی وہ نماز والا سجدہ مراد ہے، یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کے اندر حضرت مریم کے بارے میں ورکعی واسجدی ہے تو وہاں سجدہ نہیں ہے، جبکہ دوسرے حضرات شوافی کے نزدیک یہاں پر سجدہ ہے۔ احناف کے نزدیک اگر نفلی طور پر سجدہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، کر لے، لیکن فرض نماز کے اندر یہ فرض طور پر اس کو وہ سجدہ تلاوت نہیں ہے، جبکہ بعض حضرات دیگر حضرات شوافی کے نزدیک یہاں سجدہ ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں روایت نقل کی، حدیث ذکر کی ہے، لیکن ان احادیث کے اندر اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیفہ ہے اور وہ کمزور ہے۔ بہرحال چونکہ حدیث ضعیف جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے قابل قبول ہے، تو اگر عمل کیا جائے تو یہ بات درست ہوگی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب یہاں سے دعوت کا بیان ہے کہ اپنے عمل کے بعد دعوت دے دو۔ وجاہدوا مانا کوشش کرو، فی اللہ مانا اللہ کے دین میں، فی اللہ مانا فی دین اللہ، حق جہادی مانا کامل درجے کی کوشش۔ واجتباکم، اللہ نے تم کو چنا ہے دین کی محنت کے لیے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھا تم کو اوپر دین کے عمل کرنے میں کوئی حرج تکلیف۔ ملت ابیکم، یہ اپنے ملت ابراہیم، اپنے باپ کی ملت ابراہیم کی تابعداری کرو، اس کی دین کی تبلیغ کرو۔ وہ سماکم المسلمین، وہ ہے جس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین مانا تابعدار، ماننے والے، من قبل، اس کتاب سے پہلی کتابوں میں، وفی ھذا، اور اس کتاب قرآن میں بھی، لیکون رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو۔ یہ لفظ وجاہدوا فی اللہ میں لفظ فی اللہ یعنی فی کے بعد لفظ اللہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی فی دین اللہ، یہ دعوت کے لیے آتا ہے، دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ اور اسی طرح جیسے کہ والذین جاہدوا فینا، فینا کا لفظ بھی ہو تو یہاں مراد فی دیننا ہے،
اور جب فی سبیل اللہ کا لفظ کرو تو اس سے مراد الجہاد والقتال ہے، یعنی فی سبیل اللہ کا لفظ، اور فی اللہ یہ دعوت کے لیے، تو وجاہدوا فی اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ کامل درجے میں کوشش کرو، چونکہ یہ دوسرا یہ کہ صورت میں پہلے جہاد کی اجازت دی گئی ہے اذن للذین یقاتلون، تو یہاں فی اللہ میں دونوں صورت داخل ہوگی، دعوت ہے جہاد ہے، یہ دونوں ہے۔ کوشش کرو فی اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، یعنی اس کو پھیلانے میں اپنا مال جان وقت لگاؤ۔ حق کا جہاد، یہ حق لفظ جو ہے یہ مضاف و مفعول مطلق مصدر کی طرف، تو معنی میں کمال آتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ کامل درجے میں پوری کی پوری کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنا مال بھی اور اپنے جان بھی لگاؤ۔ معنی یہ کہ گھر میں نہ بیٹھو بلکہ دین کی اشاعت کے لیے نکل جاؤ۔ هو اجتباکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو چنا ہے، للجہاد، جہاد کے لیے، معنی دعوت اور تبلیغ کے لیے اور عملی جہاد کے لیے۔ کوئی یہ کہے کہ دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہے اور دین کی تبلیغ بھی مشکل ہے، تو یہ تو بڑا مشکل مسائل ہے، یہ صرف انبیاء اور خاص لوگوں کے لیے، تو اس کا جواب دیا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے تم کو اوپر فی الدین، دین کے اوپر چلنے میں، عمل کرنے میں، دین کے پھیلانے میں، تبلیغ میں، من حرج کوئی تکلیف، اللہ تعالیٰ نے ایسا مشقت کام میں نہیں ڈالا کہ وہ کام تم عمل بھی نہ کر سکو اور دوسروں کو بیان نہ کر سکو، اس میں اتنا حرج نہیں ہے۔ تیسری بات ترغیب دی ہے کہ ملت ابیکم، یہ ملت مفعول بھی ہے فعل محذوف کے لیے، معنی بلغوا ملت ابیکم یا اتبعوا ملت ابیکم، اپنے باپ حضرت ابراہیم کی جو ملت اور دین ہے اس کی تبلیغ کرو، یہ تو تمہارے باپ دادے کا دین ہے، اور انسان اپنے باپ دادے کے مسئلے کو تبلیغ اور ترویج کرنے میں اس کو خوشی ہوتی ہے اور ایک فخر محسوس کرتا ہے، تو تمہارے ابی جو ابراہیم ہے وہی اس کا دین ہے، تو یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، تو اس کے ملت کو پھیلانے میں تم کیوں تکلیف کرتے ہو۔ اور تیسری بات ذکر کی ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ہوا ضمیر ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ قول اصح ہے کہ ابراہیم نے تمہارا نام رکھا ہے المسلمین کا نام، پہلی کتابوں میں بھی تم کو مسلمان کہا ہے، وفی ھذا، قرآن کے اندر بھی، اور قرآن کے اندر یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو المسلمین کا معنی گردن نہاد، یعنی تمہارا نام تو یہ ہے کہ تم جھکنے والے ہو، عمل کرنے والے ہو، اور گردن اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے دین کو بیان کرنے والا، من قبل، اس سے پہلی کتابوں میں، وفی ھذا، اس کتاب کے اندر نتیجہ۔ اور تیسری بات یہ ذکر کی ہے کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ دعوت اور تبلیغ اس لیے ضروری ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے گا، اور گواہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں، نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جن لوگوں کو دعوت دی ہے تو ان کے خلاف کل قیامت میں گواہ بنے گا جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم بھی معنی بیان کرو تاکہ تم بھی گواہی دو گے علی الناس، لوگوں پر، یہاں گواہ سے مراد گواہ تبلیغ مراد ہے، کہ تبلیغ کے اوپر تم گواہ بنو گے تم نے یہ دین پہنچایا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آخری رسول ہے، اور آخری رسول کی جو ذمہ داری ہے دعوت، وہ اس امت پر رکھی گئی، اس امت پر ڈالی گئی ہے۔ لیکن دعوت کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا عمل بھی ٹھیک ہو، تو ترغیب الی العمل کا ذکر ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صرف مجاہد وہ مجاہد نہیں ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہو، تو اس لیے کہا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، بدنی اور مالی عبادات، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ کو، مراد اس سے یہ کہ قرآن و سنت کو اپنا دستور اور اپنا عقیدہ اور عمل بناؤ۔ ہوا مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا، تو بہت ہی اچھا کارساز ہے، ونعم النصیر، اور بہت ہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ یعنی تم دعوت کے لیے جب اپنے گھر سے نکل جاؤ گے تو ہوا مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، یعنی تمہارے پیچھے کے کام اور احوال اللہ تعالیٰ وہ سنوار دے گا، یعنی ان کو ٹھیک کرے گا، تمہارے گھر کی حفاظت، تمہارے بچوں کی حفاظت اللہ کرے گا، کیونکہ وہ تمہارا کارساز ہے اور بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ ونعم النصیر، اور تم جب دعوت کے میدان میں جاؤ گے خود، تو اللہ تعالیٰ تمہاری قدم بقدم مدد کرے گا اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ معنی ہے ونعم النصیر۔ تو صورت کا حاصل یہ ہے کہ صورت کے اندر اس بات قیامت اور پھر اس بات توحید، اور اس کے اوپر صورت کا پہلا حصہ جو ہے وہ مسئلہ توحید عقیدہ کی بیان کی ہے، اور اس کے بعد توحید عملیہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سے شرک فعلی کے اوپر رد اور عملی توحید کا بیان، اس کے بعد مسئلہ جہاد ذکر کیا ہے، اور مسئلہ جہاد کے بعد پھر ہجرت کا مسئلہ ذکر کیا ہے، اور ہجرت کی مثال کے بعد آخر میں مسئلہ توحید ذکر کر کے، اور اس میں ترغیب اور اشاعت دین کے لیے ترغیب دی گئی ہے، عملی میدان میں پیش ہونا، یہ صورت کا ماحصل اور خلاصہ ہے۔